بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے بڑا سیاسی دھماکہ کپتان نے کر دیا ہے۔ سب کو سرپرائز ملا ہے کیونکہ نہ کمپنی نے کبھی نظریاتی سیاستدانوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے، نہ کبھی نون لیگ نے نظریاتی سیاست کی ہے، اور نہ پیپلز پارٹی نے نظریاتی سیاست کی ہے۔ یہ لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی اپنی بنی بنائی حکومتیں بھی توڑ سکتا ہے، کیونکہ ایک پورے صوبے کی حکومت میں کک بیک لینے کے منصوبوں میں اربوں کھانے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں۔ تو یہ کون پاگل ہے جو اپنی حکومتیں توڑ رہا ہے؟ یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا۔ نواز شریف نے ایک بار استعفیٰ دیا تھا تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کمپنی نے کروایا تھا سارا کچھ۔ پہلے حکومت گرائی، بحال ہوئی، پھر انہوں نے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کمپنی نے حکومت دے دی تھی۔ ہمیشہ ڈیلیں ہوئی ہیں اس ملک میں، ہمیشہ اس ملک میں سودے بازی کی گئی ہے، لیکن کپتان نے 23 دسمبر بروز جمعہ دونوں اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 6 دن کیوں دیے ہیں؟ 6 دن آخری اتمام حجت ہے، جیسے کچھ لوگ یہ بات مسلسل بتاتے آئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں کہ شاید پرویز الہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹائم دینا چاہیے، یعنی آج بھی توڑ سکتے تھے جو 6 دن بعد توڑنی ہے، لیکن یہ اتمام حجت ہے آخری 6 دن کے، سوچ لو جو کرتا دھرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ دھمکیاں دیں کہ ہم یہ دیکھ لیں گے، وہ دیکھ لیں گے، یہ کر لیں گے، نائل کر دیں گے، جیل ڈال دیں گے، ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا آئین کون سا قانون ہے۔ وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے بھائی آپ آئین شکن ہیں۔ کوئی ایسا کریں کہ عوام کو لگے کہ آپ آئین شکن نہیں ہیں، یہ تو پہلے ہی پتا ہے عوام کو۔ تو ان ساری دھمکیوں کو کھاتے میں نہ لاتے ہوئے عمران خان نے وہ کر دیا ہے جو کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو آئین اور قانون کے تابع ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ اپریل کی مارشل لا کے تحت بنائی گئی حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جی سب کچھ آئینی طریقے سے ہوا ہے، یہ آئینی حق تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی آئینی حق ہے کہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے وہ جب چاہے اسمبلی توڑ سکتا ہے، یہ آئینی حق ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اس پر کیوں اعتراض ہے کسی کو؟ وہ آئینی کام ٹھیک ہے تو یہ آئینی کام غلط کیسے ہے؟ جبکہ ملک ٹرموائل کا شکار ہے، آپ کو عقل نہیں آ رہی اگر، تو ایک بندہ آپ کو عقل دلانے کے لیے سٹیپس لے رہا ہے تو آپ کو عقل آ جانی چاہیے، لیکن الٹا کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان اگر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، یہ عمران خان کو نائل کر کے 2-3 مہینے بعد پھر جیل ڈال دیں گے، اس دوران افراتفری بھی بڑھے گی، لوگ بھی، معیشت بھی خراب ہے، فائنینشل ایمرجنسی لگا کے 1 سال کے لیے اسمبلیوں کو توسیع دینے کا پلان ہے۔ یہ پورا کمپنی اور پی ڈی ایم کا پلان ہے۔ اب اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے عوامی طاقت، پریشر کی ضرورت ہے، اور ایک پولیٹیکل لیڈر جو آئین اور قانون کے تابع رہتا ہے اور پرامن جدوجہد پہ بلیو کرتا ہے، وہ آرمز اٹھانے پہ بلیو نہیں کرتا، وہ یہی کرے گا، وہ آپ کو آئینی اور قانونی طریقے سے ہی شکست دینے کی کوشش کرے گا، وہ اس ملک میں جمہوریت کی لڑائی جمہوریت بحال کر کے ہی لڑے گا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس آئین کو مزید کتنا روندنا ہے۔ یہ جو آپ نے ایک بنایا ہوا ہے آئین، یہ جو ایک چھوٹی سی کتاب ہے، آپ نے اس کو تسلیم تو کیا نہیں 75 سال سے، 73 کا تو چلیں وہاں سے کر لیتے ہیں کہ پچھلے 49-50 سالوں میں آپ نے اس کو تسلیم تو نہیں کیا، لیکن عوام کو تو یہ تاثر تھا نا جی کہ کمپنی کچھ مجبوری میں کرتی ہے، چور ڈاکوؤں کے خلاف کرتی ہے، تو اب تو سب کو سب نظر آ رہا ہے کہ آئین شکنی کون کر رہا ہے، کون ملک توڑنے کی سازش کر رہا ہے، کون امریکہ کے آگے لیٹا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا یہ سب کچھ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ جو امریکہ کو ہمارے بارڈر کی فکر پڑ گئی ہے، پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنے کی فکر پڑ گئی ہے، دورے کروائے جا رہے ہیں سینٹ کام کے چیف کو، سب سمجھ آ رہا ہے ہمیں، لیکن کمپنی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کا مفاد کس چیز میں ہے۔ وقتی ڈالر، جب تک ہم وقتی ڈالروں سے ملک چلاتے رہیں گے، یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ جو کمپنی کے ہوتے ہیں نا ہیڈ، ان کی بھی مینٹیلٹی نواز شریف زرداری والی ہی ہے۔ اب مجھے جو سمجھ آ رہا ہے یہ ریسنٹ پاسٹ والے کہ ہم تو 3 سال نہیں تو 6 سال کے لیے ہیں، تو ہم اپنے ٹائم میں تو کوئی ڈالر شالر کر لینا، ہماری بلے بلے ہو جائے، اس کے لیے امریکہ کی جنگ لڑ لو، فلاں کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کچھ بھی کر لو، لیٹ جاؤ لیکن اپنا نام بنا لو۔ کوئی بھی ریفارمز کے لیے تیار نہیں ہے۔ مشرف ایک ڈکٹیٹر آیا تھا، مشرف کے پاس موقع تھا، ریفارمز کر لیتا، سارے ریفارمز ہو سکتے تھے، عدلیہ ٹھیک ہو سکتی تھی، پولیس ٹھیک ہو سکتی تھی، سارے ادارے ٹھیک ہو سکتے تھے، امریکہ کی جنگ میں ہم شامل تھے، ڈالر ہمیں مل رہے تھے، ہمیں مسئلہ ہی نہیں تھا معیشت کے حوالے سے، لیکن نہیں کیا۔ کیا وجہ آپ مجھے بتائیں؟
कंपनी की हुक्मरानी खराब हो जाती है अगर इदारे ठीक हो जाते हैं, ये जान के नहीं करते, तो ये सारी सेम मेंटालिटी है। कंपनी को भी नुकसान है अगर इदारे ठीक होंगे, और शरीफों और जरदारियों को भी नुकसान है अगर इस मुल्क में इदारे ठीक होंगे। रिफॉर्म्स होंगे तो इनको नुकसान होगा। तो इमरान खान एक पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं और अवाम को भी वो समझा रहे हैं कि देखें सख्तियां हो सकता है आए आगे, और बड़ी शदीद किस्म की सख्तियां आए, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़े। इमरान खान को हो सकता है जेल डालने की कोशिश की जाए, लोगों को फिर मार धाड़ का निशाना बनाया जाए, जो लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे उनको फिर से उठाया जाए, ये सब कुछ मुमकिन है। लेकिन इसके लिए हम सबको तैयार रहना है। हम सब जो भी बोल रहे हैं रजीम चेंज के खिलाफ, जब से बोल रहे हैं, सबकी जान खतरे में है। ना लोग खुद महफूज हैं, ना उनकी फैमिलीज महफूज हैं। ये इस कदर जुल्म और जबर का दौर है ये पिछले 7-8 महीने कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि बोलने वालों ने इसकी क्या क्या कीमत चुकाई है। सबसे ज्यादा कीमत अरशद शरीफ ने चुकाई है और उनकी फैमिली ने। आज मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं, एक क्लिप मैंने थोड़ा सा उसमें ऐड भी किया है कि अरशद शरीफ ने जो सवाल पूछा था वो कौन था, उसका जवाब मिल गया है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि 6 दिन देने का मुख्तलिफ वजूहात जो सामने आई हैं। एक तो ये कि टाइम दिया है कि सोच लें और अक्ल से फैसला कर लें। दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि जिस दौरान ये असेंबलीज डिसॉल्व हो रही हैं, प्रोसेस चल रहा है, हम वफाक से भी इस्तीफे अपने मंजूर करवा लें, यानी सब लोग जाके स्पीकर के सामने और अपना इस्तीफा अप्रूव करवा लें। और एक दफा जब स्पीकर के सामने पेश हो गया, इस्तीफा देते हैं, तो उसके बाद अप्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है और आप सीट खाली कर देते हैं। एक तो ये काम है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें ये जो 6 दिन दिए हैं ना इमरान खान ने, इसमें ये अपना शौक पूरा कर लें कि इन्होंने अदम एतमाद लेके आनी है। अव्वल तो सेशन चल रहा है, कानूनी माहिरीन तो ये कहते हैं कि आ ही नहीं सकता, लेकिन अगर ये कहते हैं कि अदम एतमाद हम लेकर आ रहे हैं तो इनको 186 बंदे पूरे करने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ का लीडर ऑफ द हाउस जब तक नहीं लिख कर देगा तब तक तहरीक इंसाफ का वोटर खिलाफ वोट नहीं देगा। तो तहरीक इंसाफ के तो जो बंदे हैं पूरे 176 वो तो पूरे हैं, या 180 हैं, चलें 180 पूरे हैं। पीछे रह गए काफ लीग के। काफ लीग का वजीर आला है, वो जो लीडर ऑफ द हाउस बोलेगा वही वोट देगा या कोई और वोट देगा, आप मुझे बताएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अदम एतमाद का तो कोई है ही नहीं। 3 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा। 3 दिन आपने बहस करानी होती है, उसके बाद वोटिंग होती है। ये जब भी अदम एतमाद लेकर आएंगे 3 दिन के अंदर ये साइड पे कर दी जाएगी। यही खैबर पख्तूनख्वा का है, 3 दिन के अंदर अंदर ये अदम एतमाद भी खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर असेंबली तोड़ दी जाएगी। साजिश एक ये हो सकती है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कंपनी ये भी कह रही है, धमकियां दे रही है कि हम कम टर्न आउट करवा के और आपको हरवा देंगे। यानी अगर रमजान में इलेक्शन होता है तो अमूमी तौर पे ये तासुर है कि कम टर्न आउट आएगा, क्योंकि एक तासुर लोगों के जहनों में वैसे ही होगा। इवन तो लोग तो देंगे वोट, लेकिन क्योंकि तासुर बना होगा, कंपनी धांधली करके कहेगी जी टर्न आउट ही कम था, लोग ही नहीं निकले, 30% लोग निकले हैं, तो उसमें रिजल्ट मैनिपुलेट कर लेंगे। लेकिन आपने याद रखें और हम आपको बता देंगे कि लोग ना इस दफा रमजान देखेंगे ना कुछ और, लोग अपना हक जरूर इस्तेमाल करेंगे। ये गवाही है। और रमजान में क्या जिहाद मना है? इस बार का वोट और इलेक्शन आपके लिए जिहाद होगा। आपने अपने मुल्क को आजाद करवाना है, ये आजादी की जंग है जो आपने लड़नी है। तो इस बार तो रमजान में ज्यादा लोग जज्बे से निकलेंगे जिहाद की गर्ज से। सो ये ध्यान में रखें कि कंपनी हर तरह से धमकियां दे रही है कि हम इलेक्शन होने ही नहीं देंगे, देखते हैं कौन सी अदालत आपको रिलीफ देती है, सब हम कंट्रोल करते हैं। और ये बात सच है कि कंपनी सारी अदालतें कंट्रोल करती है पाकिस्तान की, 1 to all सारी अदालतें। बीच में थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कभी एक बिना इंसाइक इस तरह भी फैसला करवा दिया जाता है ताकि न्यूट्रलिटी कायम रहे, लेकिन हमें पता है कि ये सिस्टम सारा कैसे चलता है और कैसे चल रहा है। तो ये बात क्लियर कर लें कि इमरान खान ने 6 दिन इन 2-3 वजूहात की वजह से दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज इसके बारे में क्या सामने आती है, इमरान खान ने जो ये बताया है ना कि वो कौन था, तो इमरान खान ने बड़ी अहम बात की है। आज डर्टी हैरी नहीं कहा, किसी और का नाम नहीं लिया, बल्कि कहा हम किसी का नाम नहीं लेते, इस सब के पीछे एक बंदा था, और फिर नाम लिया कि वो कौन था। आपको अभी क्लिप भी सुनाता हूं, लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो पहले समझ लें, फिर आपको क्लिप सुनाता हूं। इमरान खान ने 2-3 चीजें की हैं। एक, वे आउट दिया है कंपनी को कि देखें एक बंदा जो चला गया उस पर डाल के आपकी भी इज्जत बहाल हो जाएगी, आप पीछे हट जाएं, इलेक्शन हो जाएं, सब मामला ठीक हो जाएंगे। और बाकी इमरान खान की एक गवाही कि मौजूदा कंपनी न्यूट्रल भी है और पाकिस्तान के मफादात के लिए काम कर रही है, कंपनी की इज्जत पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। ये आसान तरीन तरीका है। बाकी फ्रॉड वाले तो बहुत सारे तरीके हैं ना, अरबों रुपया मीडिया पे लगाओ, झूठ बोलो, इमरान खान पे बोतान बांधो, लान तान करो, केस में उसे, वो लंबा है। इमरान खान आपको शॉर्टकट बता रहा है, एक बंदे पे डालें सारा,
اور اس کے بعد باغی صاحب ٹھیک ہو جائیں, تھوڑا سا سٹیپ بیک کر لیں, الیکشن ہونے دیں فری اینڈ فیئر, اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے اور ملک کو بچائیں گے ہم. کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں ہوگا عمران خان کا کسی کے حوالے سے. ایک تو یہ میسج ہے اس میں. دوسرا, عمران خان نے جو نام لیا ہے نا وہ ایک اور ہے کہ کمپنی کا سربراہ 3 سال رہے گا, زیادہ زیادہ 6 سال رہ لے گا. جب جائے گا, آپ لوگوں کے چاکے اتر گئے ہیں, عمران خان نے جھجک اتار دی ہے. جب وہ جائے گا تو یہ جو ابھی ہو رہا ہے, جو ابھی گزرا ہے اس کے ساتھ, جو ہو رہا ہے حلق بغلول کے ساتھ, وہ موجودہ کمپنی کا سربراہ جب ریٹائر ہوگا تو اس کے ساتھ بھی ہوگا. یہ بھی ایک پیغام ہے کہ دیکھ لو کس طرح رگیتے ہیں, اور یہ اسی لیے روک رہے ہیں, اسی لیے ابھی تک سختی کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی بات نہ کرو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ایک کے بارے میں لوگ کھل گئے تو پھر ہر آنے والے کے لیے یہی ہوگا مسئلہ کہ وہ جو غلط کام کرے گا لوگ اس سے سوال پوچھیں گے. تو جیسے جیسے زمانہ آگے جا رہا ہے, ٹائم آگے جا رہا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ کھلتے جا رہے ہیں, لوگوں کے خوف دور ہوتے جا رہے ہیں, ویسے ویسے کمپنی کی طاقت کم ہوتی جائے گی. جو غیر آئینی کام کرتے ہیں, جو ان کا آئینی کام ہے, جو دفاع ہے, وہاں ہم نے انہیں مضبوط کرنا ہے, وہاں ہم نے ان کی طاقت بن کے کھڑے ہونا ہے, وہ سیپریٹ ہے. ہم بات کر رہے ہیں کمپنی کے غیر آئینی اقدامات کی, کمپنی کے سیاست میں دخل اندازی دینے کی, کمپنی کے دھمکیاں دینے کی, کمپنی کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی, کمپنی کے الیکشن مینیپولیٹ کروانے کی, لوگوں کو فون کرنے کی, دھمکیاں دینے کی, لوگوں کو اٹھوانے کی, گھروں سے مار پڑوانے کی, ننگا, یہ سب غیر آئینی کام ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اس میں کمپنی کی طاقت ہم نے کم کرنی ہے بلکہ ختم کرنی ہے, اور یہ جدوجہد ہے یہ حقیقی آزادی کی طرف. تو یہ عمران خان کا مقصد یہ ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا یہ سنیں کہ ارشد شریف نے جو سوال پوچھا تھا وہ کون تھا, اس کا جواب مل گیا ہے. یہ اگر آپ پورا سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مثلا کہ آپ کو اچھا لگے گا. یہ آپ سمجھ لیں کہ ارشد شریف کو میری طرف سے ٹریبیوٹ ہے. تو یہ ذرا سنیں. وہ کون تھا جس نے عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کے بیان سے قبل ہی امریکی اخبار کو کہا کہ امریکہ کو پاکستانی اڈے دینے کے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جسے امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کرنے کا کہہ رہا تھا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے امریکہ کو کہا تھا کہ عمران خان کا روس جانے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے عمران خان کی ورکرز کو دی گئی کال کے بعد ڈی چوک کو سیل کروایا جبکہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کے دن پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر قیدیوں کی وین پہنچانے کا حکم دیا جبکہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر رضوان، شہباز گل، شہزاد اکبر اور اعظم خان کے نام سٹاپ لسٹ پر ڈالنے کا حکم دیا جبکہ اس وقت کوئی وزیر اعظم موجود نہیں تھا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس میں پیش نہ ہونے کا حکم دیا جبکہ اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں تھا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس کے کہنے پر الیکشن کمیشن نے 7 ماہ سے پہلے الیکشن کروانے سے معذوری ظاہر کی؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے پنجاب پولیس کو پنجاب اسمبلی میں داخل ہونے کا حکم دیا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے گورنر پنجاب کے سیکریٹری کو حکم دیا کہ گورنر پنجاب کا حکم نہ مانا جائے؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے پنجاب گورنر ہاؤس پر قبضہ کروایا جبکہ گورنر تو عمر سرفراز چیمہ تھا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے عمران خان کے موبائل چوری کروائے؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کرنے کا حکم دیا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے صحافیوں پر مقدمات درج کروانے کا حکم دیا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے لانگ مارچ کے مظاہرین پر تشدد کرنے کا حکم دیا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمے درج کروانے کا حکم دیا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ. وہ کون تھا جس نے پی ٹی آئی کے ورکرز اور رہنماؤں پر ہونے والے تشدد کے خلاف ایف آئی آر درج نہ کرنے کا حکم دیا؟ اس کا نام ہے جلیل باجوہ.
वो कौन है जिसके हुक्म पर इलेक्शन कमीशन पंजाब में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा? उसका नाम है जनरल बाजवा। वो कौन है जिसके हुक्म पर मरियम नवाज केस का प्रोसिक्यूटर बार बार बीमार होता रहा? उसका नाम है जनरल बाजवा। वो कौन है जिसके हुक्म पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के एफआईए केसेस का प्रोसिक्यूटर तब्दील करके नया प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया ताकि केस खत्म हो सके? उसका नाम है जनरल बाजवा। जाने वो कौन था? उसका नाम है जनरल बाजवा। ये नाज़रीन आपने सुना, तो हमें अरशद शरीफ शहीद ने तो बता दिया था बहुत टाइम पहले कि वो कौन था, और फिर इमरान खान साहब से अपनी शहादत से सिर्फ कुछ ही टाइम पहले ये रिक्वेस्ट की थी अपनी एक वीडियो के जरिए कि अब आपको नाम लेने पड़ेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त आ गया जब सबको पता है और किसी का अबहाम आप नहीं है कि वो कौन था। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।